یہ کورس MIK اور نیٹ فاؤنڈیشن کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ MIK کی کتاب خدا کا نجات دینے کا طریقہ پر مشتمل ہے، جس میں خادموں، لیڈروں اور ان کے کردار اور ذمہ داریوں پر تفصیلی بات کی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کورس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ کورس خدا کا طریقہ نجات، اس کا یہ تیسرا سبق ہے، یسوع پر ایمان لانا۔ کیا یہ اتنا آسان ہو سکتا ہے؟ یہ اس کورس کا ٹائٹل یا موضوع ہے۔ نجات پانے والے کے باطن میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کے بارے میں اس سبق کے اندر دیکھیں گے کہ جب خدا کسی کی زندگی میں نجات کا کام کرتا ہے تو روح القدس اس کے باطن میں کس طرح سے تبدیلی کو اور نئی زندگی کو ڈالتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس میں نئی پیدائش کے بارے میں 3 سچائیاں سیکھیں گے۔ پہلی جو سچائی ہوگی وہ ہوگی نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی زندگی کا آغاز، یہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سچائی ہوگی کہ ہم کلام پاک اور روح القدس سے زندہ کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری بات ہوگی وہ ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم بائبل کے یسوع پر ایمان لا کر یا رکھتے ہوئے نئی زندگی اور نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیں ان باتوں پر ہم باری باری غور کریں گے۔ پہلی جو بات ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں اس کے لیے مختلف اصطلاحات بیان کی گئی ہیں جو بائبل کے حوالہ جات میں ہی پائی جاتی ہیں۔ جیسے تیتس کا 3 باب ہے اور اس کی 5ویں آیت، اس میں لکھا ہے، اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نئی پیدائش لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں ہمیں اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ نجات کیسے ملتی ہے یا پھر نئی پیدائش کیسے ملتی ہے۔ جیسے کہ اس حوالے میں چند ایک باتیں قابل غور ہیں، میں دوبارہ سے اس حوالے کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس سنتے ہوئے بائبل مقدس ہے تو آپ اسے ضرور کھولیں۔ تیتس 3 باب اور اس کی 5ویں آیت، اس نے ہم کو نجات دی۔ پہلی بات، مگر راست بازی کے کاموں سے نہیں۔ ہمیں نجات ملتی ہے لیکن ہمارے اپنے راست بازی کے کاموں سے نہیں۔ یہ پہلی غور کرنے والی بات ہے۔ اگر ہم خود ہی اپنے راست بازی کے کاموں سے نجات حاصل کر لیتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ ہمیں پھر نجات دہندہ کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے کاموں سے راست باز نہیں ٹھہر پائے، ہم نجات حاصل نہیں کر پائے، بری طرح ہم ناکام رہے ہیں، اور اسی سبب سے خداوند یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، وہ اس دنیا میں آیا تاکہ وہ ہمارے لیے نجات کا انتظام کرے۔ تو نجات ہمیں اپنے کاموں سے نہیں ملتی، یہ ہمیں خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر ملتی ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے اس میں قابل غور، وہ ہے خدا کی رحمت سے۔ اس حوالے کو اگر ہم دوبارہ سے دیکھیں تو لکھا ہے، اس نے ہم کو نجات دی مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں، جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق۔ جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے ہم کو نجات اپنی رحمت کے مطابق دی ہے۔ جب بھی ہم خدا سے نجات حاصل کرتے ہیں تو اس میں ایک اہم عنصر جو ہوتا ہے وہ خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت کے بغیر ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم خدا کی رحمت کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بڑی ہی ابتر حالت میں ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کی محبت کی خوبی ہم پر اس وقت ظاہر ہوئی
جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ خدا نے اس وقت ہم پر رحمت کی جب ہم گنہ گار تھے، اور اس کے بعد جب ہم فطرت کے اعتبار سے خدا کے دشمن تھے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے جب ہم کمزور تھے۔ کمزور لفظ ایسی حالت کو بیان کرتا ہے، ایسے شخص کی حالت کو جو بری طرح بیمار ہو اور جو خود اٹھ نہیں سکتا، اسے دوسرے کی سہارے کی ضرورت ہے۔ یہی ہماری حالت تھی۔ بہت مزریبل حالت کے اندر ہم تھے، بہت افلکٹڈ تھے ہم، اور ہمارے اندر یہ خواہش تھی کہ کوئی ہماری مدد کرے۔ رحمت کا مطلب یہ ہے۔ تو خدا نے اس حالت میں ہمیں نجات دی۔ خدا کے انصاف سے ہم نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کا تجربہ خدا کے انصاف سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ جب بھی ہمیں ملتا ہے، یہ خدا کی رحمت کے سبب سے ملتا ہے۔ تیتس کے اس حوالے میں جو تیسرا نقطہ ہے وہ ہے نئی پیدائش کے غسل سے۔ یہاں پر صرف غسل نہیں بلکہ لفظ ہے نئی پیدائش کا غسل، یعنی نئی پیدائش کے وقت روح القدس ایسی صفائی اور پاکیزگی اور اس کی خواہش انسان کو دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ وہ دھل کر بالکل نیا ہو گیا ہے۔ اس کے ارادے، اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اس کے رجحانات، سب کچھ نئے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے اسی حوالے میں، وہ ہے روح القدس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ یہاں پر پرانی انسانیت کی مرمت اور درستی کا محض ذکر نہیں ہے، بلکہ پرانی انسانیت کے مد مقابل نئی انسانیت کا جنم لینا ہے، یعنی چند ایک اخلاقی ضابطوں کو اپنا لینا، اپنی عادات کو درست کر لینا، یہ نئی پیدائش نہیں ہے، بلکہ جو روح القدس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں باطن میں نئی پیدائش کا کام ہوتا ہے، یہ ایک نئی تخلیق ہوتی ہے، بالکل نیا بن جانا۔ اور نئی پیدائش روح القدس کا کام ہے، یہ خالصتاً خدا کا یا روح القدس کا کام ہوتا ہے۔ اس میں انسان کا کوئی عمل دخل اس لحاظ سے نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو نیا نہیں بنا سکتا۔ روح القدس پرانی اور نئی انسانیت میں واضح فرق ہماری زندگی میں پیدا کر دیتا ہے نئی پیدائش کے بعد۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے ہمارے سامنے، نئی پیدائش کیا ہے؟ اس کے لیے ہم جو حوالہ دیکھیں گے وہ ہے 2 قرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ تو جو پہلی بات اس حوالے میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ نئی پیدائش مسیح میں ہونا ہے۔ آپ اس بات پر غور کیجئے گا کہ نئی پیدائش کی وضاحت کرتے ہوئے میں بائبل کے حوالہ جات کی مدد لے رہا ہوں، کیونکہ یہ ایسی سچائی ہے جسے اپنے طور پر انسانی حکمت میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ نئی پیدائش کے بارے میں جو کچھ بائبل مقدس بیان کرتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس حوالے کے مطابق اگر کوئی نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسیح میں آ جاتا ہے۔ نئی پیدائش کا مطلب ہے مسیح میں ہونا، مسیح کی زندگی سے جڑ جانا، اور اس کے بعد مسیح کے ساتھ جب ایک ہو جاتے ہیں تو اس کی شکل پر روز بروز ڈھلتے جانا۔ اور دوسرا جو حوالے میں نقطہ ہے وہ ہے نیا مخلوق بن جانا۔ اب اگر یہ مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق بھی ہے، تو اس نئی مخلوق یا زندگی کا خالق خدا ہوتا ہے جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، وہی ہم میں اس نئی زندگی کی تخلیق کرتا ہے۔ افسیوں 4 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد گلتیوں 6 باب اور اس کی 15ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے
نہ نامختونی بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ نئی پیدائش نئے طور پر مخلوق ہونا ہے۔ جیسے خدا نے نیست سے ہست کو تخلیق کیا، ایسے ہی خدا ہم میں نئی زندگی کو تخلیق کرتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ہم میں مکمل طور پر مردگی ہوتی ہے، کوئی امید ہم میں نہیں ہوتی، لیکن اس نئی پیدائش کا معجزہ، تخلیقی معجزہ، یہ خدا خود کرتا ہے۔ اور خدا اس نئی انسانیت کی تخلیق راست بازی اور پاکیزگی میں کرتا ہے۔ اس حوالے میں ہی ہم نے پڑھا کہ خدا نئی پیدائش کی جو تخلیق ہے افسیوں 4 باب کی 24ویں آیت میں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق ہے، پہلی بات تو یہ، اور پھر راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ تو جب ہم اس سوال کو دیکھ رہے ہیں کہ نئی پیدائش کیا ہے، تو اس میں ایک اور بات ہمارے سامنے یہ ہے کہ نئی پیدائش نیا مخلوق بن جانا ہوتا ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ مسیح میں ہونا، دوسری بات نیا مخلوق بن جانا۔ اس کے بعد نئی پیدائش سوکھی ہڈیوں میں جان پڑ جانے کی طرح ہے۔ اگر آپ حزقیل کا صحیفہ پڑھیں، اس کا 37واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر آگے تک، تو وہاں پر خدا نبی کو کہتا ہے کہ تو سوکھی ہڈیوں پر نبوت کر۔ اور جب وہ نبوت کرنا شروع کرتا ہے تو خدا کی قدرت سے، اس کے روح القدس کی قدرت سے سوکھی ہڈیوں میں جان آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ ہڈیاں ہیں بلکہ یہ سوکھی ہڈیاں ہیں۔ ہم نے اس بات کو پیشتر سے دیکھا کہ گناہ کی سنگینی کے سبب سے ہم نا امیدی کی حالت تک اپنے لیے نجات حاصل کرنے میں پیچھے تھے۔ یہ سوکھی ہڈیوں کی جو ایک تصویر ہے ہماری زندگی میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد افسیوں 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب قصوروں کے سبب سے، ہم قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ہم خود سے زندہ نہیں ہوتے۔ اس حوالے پر غور کریں کہ ہم مردگی کی حالت میں ہیں اور ہم مسیح کے ساتھ زندہ کیے جاتے ہیں، اور مردہ اپنے آپ سے زندہ نہیں ہو سکتا۔ اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسیح میں چلنے اور بڑھنے کی ناکام کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ نہیں ایسا کر پاتے۔ اس کا سبب کیا ہے کہ جب تک ہم روحانی طور پر زندہ نہیں ہوں گے، خدا کی طرف سے زندہ نہیں ہوں گے، ہم اس وقت تک اس کے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ ہم خدا سے محبت کرنے میں مردہ ہیں، ہم پاکیزگی میں ترقی کرنے میں مردہ ہیں، ہم اس کے احکامات کی پیروی کرنے میں مردہ ہیں، جب تک کہ ہم مسیح میں زندہ نہ کیے جائیں۔ جب ہم مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ زندہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نئی پیدائش زندگی پانا ہے، مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، مسیح کے ساتھ زندہ ہو جانا ہے۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کو پڑھیں تو وہاں پر نیکودیمس کا واقعہ آپ کو ملے گا۔ بڑا یہ عظیم شخص اپنے معاشرے میں مانا جاتا تھا، یہ سینہڈرین کا ممبر تھا، شرع کا عالم تھا۔ اپنے ساتھیوں کے ڈر کی وجہ سے یہ رات کے وقت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا اور آ کر خداوند یسوع مسیح سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتا ہے کہ جو کام تو کرتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خدا کی طرف سے نہ ہو۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اسے فوراً مدعے کی بات پر لے آتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا تو دور کی بات، تو اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح مزید وضاحت کرتے ہیں کہ نئے سرے سے پیدا ہونا یہ کیسا معجزہ ہے اور کس طرح سے یہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ شرع کا عالم پوچھتا ہے کہ کیا میں دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں جاؤں اور پھر دوبارہ سے میں پیدا ہوں؟ کیا تو اس کو نئے سرے سے پیدا ہونا کہتا ہے؟ اس کی سوچ جسمانی ہے، وہ انسانی نقطہ نگاہ سے سوچ رہا ہے۔
انسانی حکمت کے ساتھ وہ اس مکاشفے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ سمجھا نہیں جا سکتا۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کا کام ہے۔ جیسے ہوا چلتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اسے اپنی مٹھی میں بند نہیں کر سکتے، ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے کہ ہوا کہاں سے اٹھتی ہے۔ کیا ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہوا سمندر سے، پانیوں سے، پہاڑوں سے، درختوں سے اٹھتی ہے؟ یہ اس کا ماخذ ہے۔ جیسے ہوا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے ہی روح القدس کے کام کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہی بات خداوند یسوع مسیح نیکودیموس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو گفتگو اس شرع کے عالم کے ساتھ کی، اس میں دو باتیں نئی پیدائش کے بارے میں یا پھر روح القدس کے بارے میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ نئی پیدائش یہ خالصتاً روح القدس کا کام ہے، جو تثلیث کا تیسرا رکن ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ نئی پیدائش یہ ایک بھید ہے۔ ہم اس بات کی وضاحت کبھی بھی پورے طور پر نہیں کر پائیں گے کہ نئی پیدائش کیسے انسان میں ہوتی ہے۔ جب روح القدس نئی پیدائش کا کام ہمارے باطن میں کرتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو کچھ بائبل کہتی ہے ہم اس کو سمجھ کر آگے بیان کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ بھی پورے طور پر نہیں۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ دو باتیں رکھیں۔ تو اس طرح سے یہ ہے نئی پیدائش۔ اس کے بعد جو اس لیسن کا دوسرا نقطہ ہے، ہم اس کی طرف بڑھیں گے، جو کہ ہے ہم کلام پاک اور روح القدس سے زندہ کیے گئے ہیں۔ پہلی بات ہم نے یہ دیکھی کہ نئی زندگی کا آغاز یا نئی پیدائش یہ کیا ہوتی ہے۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا مختلف حوالہ جات میں کہ نئی پیدائش یہ کیسے ملتی ہے اور پھر یہ کیا ہے۔ جو اگلی بات، اگلا نقطہ ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلام پاک اور روح القدس سے زندہ کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے جو حوالہ ہے پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت میں دیکھیں گے۔ کیونکہ ہم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو فانی تخم یہ کیا ہے؟ جس سے جسمانی پیدائش ہوتی ہے، نیچرل برتھ۔ جو مصنف ہے یہاں پر پیرالل کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فانی تخم کا بھی بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی جسمانی عمل نہیں ہے بلکہ یہ غیر فانی۔ اب غیر فانی کیا ہے؟ غیر فانی تخم سے مراد جو فنا سے ماورا ہوتا ہے، جو کرپٹ نہیں ہو سکتا، یہ غیر فانی ہے۔ تو اس سے پیدا ہونے والی زندگی جو غیر فانی تخم سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی غیر فانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو تخم ہے یہ زندہ اور قائم ہے، یہ ہم میں زندہ بھی رہتا ہے اور قائم بھی رہتا ہے۔ یعنی جب ایک بار ہمیں نئی پیدائش کا تجربہ مل جاتا ہے، ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہم اس نئی پیدائش میں قائم رہتے ہیں، ہم اس میں زندہ رہتے ہیں۔ اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ وہ زندگی ہے جو ابد تک ہم میں قائم رہے گی، کیونکہ یہ غیر فانی تخم کے وسیلہ سے ہم میں آئی ہے۔ اس کے بعد پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ پہلی نظر میں یہ حوالہ سمجھنے میں مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو غیر فانی تخم سے پیدا ہوا ہے، جو کلام سے پیدا ہوا ہے۔ جو یہاں پر غیر فانی تخم ہے، اس سے مراد ہے خدا کا کلام۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ جب خدا نئی زندگی کا تجربہ دیتا ہے تو وہ کلام کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ یہ وہ نئی زندگی کا بیج ہے
جو سننے کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں بویا جاتا ہے، اور جب یہ بیج ہم میں نئی زندگی کی تخلیق کرتا ہے تو اس کے بعد ایماندار کی حالت کو یوحنا رسول یوں بیان کرتا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیں کنفیوز کرنے والی ہے، الجھا دینے والی ہے، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد بھی اکثر ایماندار کسی نہ کسی گناہ میں گر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو رسول ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک بات تو یوں واضح ہوتی ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جس میں کلام کا تخم ہے، جس میں نئی زندگی ہے، وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر جو یونانی میں فعل استعمال ہوا ہے وہ فعل جاری ہے، فعل حال جاری ہے۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا، وہ کسی نہ کسی وقت، کسی نہ کسی گھڑی اس نئی زندگی کی قوت میں اس گناہ پر غلبہ پا لیتا ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہم میں نئی زندگی ہے وہ ہم سے گناہ نہیں کرواتی، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتی۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ ہم جسم میں کرتے ہیں، پرانی انسانیت میں کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تخم ہم میں قائم رہتا ہے جو کہ خدا کا کلام ہے۔ اس کے بعد یعقوب کے خط میں پہلے باب کی 18ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں ہر طرح کے پہلے پھل ہوں۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہمیں نئی پیدائش دیتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہماری نجات میں ہم اختیار مطلق نہیں ہوتے، یہ خدا ہے جو اپنی مرضی سے ہمیں نئی پیدائش دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے طالب نہ ہوں، ہم نئی پیدائش کے لیے خدا کے حضور میں نہ منت کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے، یعنی کلام مقدس کے وسیلہ سے، غیر فانی تخم کے وسیلہ سے ہم پیدا ہوتے ہیں۔ کلام حق کیا ہے؟ کلام میں کسی بھی طرح کی آمیزش نئی پیدائش کا کام نہیں کر سکتی۔ جب کوئی مناد کلام میں آمیزش کر کے اس کی منادی کرے گا تو وہ روح القدس کے لیے نئی پیدائش کا کام کرنے کے واسطے کارآمد ٹول ثابت نہیں ہوگی۔ روح القدس اسی کلام کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا کام کرتا ہے جو حق پر مبنی ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے سچائی بڑی اہم ہے۔ روح القدس کلام کی سچائی کو لیتا ہے اور اس کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا کام ہم میں کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر جو پہلے پھل ہے، اس کا مطلب ہے خدا کی تمام مخلوقات میں اعلیٰ و اتم ہونا۔ خدا نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، بڑی خوبصورت کائنات کو اس نے تخلیق کیا ہے، بہت ساری تخلیقات اس کی مخلوقات موجود ہیں، لیکن اس کی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ و اتم جو مخلوق ہوتی ہے وہ نئی پیدائش کے بعد جو مخلوق ہوتی ہے وہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ اور اتم ہوتی ہے۔ یہاں پر رسول یہ کہنا چاہتا ہے، ہم نئی پیدائش کو واقع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہ کس وقت، کس گھڑی، کب، کیسے ہوتی ہے، لیکن ہم کلام کو سنا اور سن سکتے ہیں، یہ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کلام کو ہی استعمال کرتا ہے اور اسی کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کلام کی منادی یہ بڑی اہم بات ہے۔ کلام کی منادی کے بغیر نئی پیدائش کا کام نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جو سچائی کا کلام ہے، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، مکسچر نہ ہو، انسانی فلسفی کا اور مختلف نظریات کا، بلکہ خالصتاً وہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سے ہو، اس کلام کو خدا استعمال کرتا ہے اور اس کے وسیلہ سے نئی پیدائش کا کام کرتا ہے۔ اور نہ صرف خدا
कलाम को नई पैदाइश के लिए इस्तेमाल करता है, बल्कि इसी के वसीला से ईमानदार की परवरिश भी होती है। इसलिए वो पुलपट जो कलाम की मुनादी के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पर हक़ की मुनादी के लिए इस्तेमाल होता है, ये बड़ा अहम होता है। और तीसरा और आखिरी नुक्ता जो इस सबक में है, हम उसे देखेंगे। हम बाइबल के यस्सु पर ईमान रखते हैं। इसमें पहली ही बात जो गौर तलब है कि हम किसी और यस्सु पर नहीं बल्कि बाइबल के यस्सु पर ईमान रखते हैं, जो किताब मुक़द्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और जी उठा। अगर किसी और यस्सु पर ईमान लाएंगे जो मुआ नहीं, जो दफन नहीं हुआ और जो जी नहीं उठा, हम उस पर ईमान लाकर ज़िंदगी हासिल नहीं कर सकते। अगर हमें ज़िंदगी मिलती है तो जी उठे यस्सु पर ईमान लाकर। लोग तौबा करते हैं क्योंकि वो यस्सु पर ईमान लाते हैं। वो यकीन रखते हैं कि वो एक बेहतरीन रहनुमा है जिसकी पैरवी उन्हें करनी चाहिए। तो ऐसे यकीन को हम ईमान कहते हैं, जो मसीह पर यूं रखा जाता है कि मसीह एक अच्छा रहनुमा है जिसके पीछे हमें चलना चाहिए। और जब उसकी शख्सियत की कशिश हमें अपनी तरफ खींचती है तो जो गुनाह की ग्रेविटी है वो हमसे टूट जाती है। हमारा रुख गुनाह की तरफ से मुड़कर मसीह की तरफ हो जाता है। उसकी खूबसूरती को हम देखना शुरू कर देते हैं और मुड़ना दर हकीकत यही तौबा है। इस तरह से तौबा और ईमान, इन दोनों का आपसी गहरा ताल्लुक है। जब कोई ईमान लाता है तो उसी वक्त उसकी ज़िंदगी में तौबा का अमल भी शुरू हो चुका होता है। और जब हम यस्सु पर ईमान लाने की बात करते हैं तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम में से। ये भी खुदा की रहमत है कि खुदा ईमान भी हम में कलाम के वसीला से पैदा करता है। खुदा ईमान जो हम में पैदा करता है वो फ़ज़ल के लिए पैदा करता है। और यहाँ पर ये बड़ी गौर तलब बात है कि खुदा अपने फ़ज़ल से, अपने कलाम के वसीला से ही हम में ईमान पैदा करता है और फ़ज़ल के लिए पैदा करता है। ईमान का तल्लुक़ खुदा की वफ़ादारी के साथ होता है, इसके फ़ज़ल के साथ होता है कि अगर मैं मसीह पर ईमान ला रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी उसे दे रहा हूँ, तो वो मेरे साथ वफ़ादार रहेगा। वो अपने वादों को मेरी ज़िंदगी में पूरा करेगा। वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैं उस पर ईमान रखता हूँ कि अगर वो मुझे उड़ने के लिए कहेगा तो वो मुझे उड़ने के लिए पर भी देगा। यानी वो मुझे कोई ऐसा काम नहीं कहेगा जो मैं कर नहीं सकता, या जिसके साथ वो मुझे अपना फ़ज़ल नहीं देगा। ये मसीह पर ईमान रखना है कि वही मुझे नजात दे सकता है और वही नजात की तकमील तक मुझे लेकर जा सकता है। जैसे एक जोड़ा निकाह के वक्त एक दूसरे से वफ़ादारी का अहद व पैमान करते हैं और वो एक दूसरे की वफ़ादारी पर यकीन और एतमाद करते हैं, फ़ैसला करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ एक ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे जिसमें एतमाद और भरोसा शामिल हो, तो कुछ ऐसा ही नई पैदाइश का अमल और मसीह पर ईमान लाना है। तो इन बातों में जो हमने 3 बातें की हैं, मैं उभरता हुआ ख्याल आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि नजात के सारे अमल में आप देख सकते हैं कि खुदा ही खालिस्तन इसका ओरिजिनेटर है। ये सारा काम खुदा का है, हमें उस पर ईमान लाना है, हमें कलाम को सुनना है। नजात के अमल में शुरू से लेकर आखिर तक खुदा ही मरकज़ और इब्तदा करने वाला होता है। लेकिन इससे हरगिज़ ये मुराद नहीं है कि हम अपने शख्सी गुनाहों के ज़िम्मेदार नहीं हैं। निजात पाने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खुदा ही निजात के अमल में इख्तियार मुतलक है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। खुदा ने अपने इख्तियार में ये तय किया है कि हम उस पर ईमान लाकर निजात पाएँ। यकीनन ये जो 3 नकात हैं सबक में आपके लिए मददगार साबित होंगे और इसके वसीला से आपको नई पैदाइश को समझने में काफ़ी मदद हासिल होगी और आप बरकत पाएंगे। शुक्रिया।